السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کتب کا مطالعہ شروع کیا ہے پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً، اور وہ کتاب ہے پختونوں کی تاریخ کے حوالے سے، اور یہ بڑی تفصیلی کتاب ہے، اور یہ سید بہادر شاہ ظفر کاکا خیل صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے پختون دا تاریخ پرانا کی۔ تو یہ کتاب پشتو زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے، اور پچھلی کئی ساری کتابوں کے حوالے اس میں دیے گئے ہیں۔ تو ہمارے جو مطالعہ کا حاصل ہے اور جو ہم نے کتابوں سے اخذ کیا ہے، وہ ہم اس ویڈیو سیریز کے اندر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ ان کتابوں کے اندر پختون قوم کی تاریخ کے حوالے سے کیا تفصیلات موجود ہیں، ڈیفرنٹ ورژنز کیا ہیں، کیونکہ پختون قوم کی تاریخ کو مختلف شخصیات یا مختلف پیرائے کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس میں سے کون سا جو ورژن ہے وہ زیادہ درست ہے، اور کون سا ورژن ہے کہ جس کے اندر کمزور پوائنٹس ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس کی آتھینٹسٹی کے اوپر بعض اوقات ڈسکشن کی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر پشتون تاریخ کے آئینے میں یہ جو کتاب تھی اس کے اوپر، اور دوسری جو کئی ساری کتب تھی بہادر شاہ ظفر کاکا خیل صاحب کی، تو اس کے اوپر ان کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا تھا، اور یہ بہت بڑی کاوش تھی اور ایک بہت بڑا تحقیقی کام تھا، جن کے اوپر ان کو کئی سارے اعزازات، القابات اور انعامات سے نوازا گیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پختونوں کی تاریخ کے حوالے سے جو سب سے پہلی کتاب تھی وہ نعمت اللہ حروی کی لکھی ہوئی تھی، اور اس کتاب کا نام مخزن افغانی تھا۔ اور نعمت اللہ حروی جو تھے یہ بنیادی طور پر جہانگیر بادشاہ کے ساتھ واقعہ نویس ہوتے تھے۔ پرانے زمانے کے اندر جیسے ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا تو اس بادشاہ کے ساتھ مختلف وزراء اور مختلف ایک پورا گروپ آف پیپل ہوتا تھا، اور ایک پورا چین آف کمانڈ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ جو نعمت اللہ حروی تھے، یہ ان کے دور میں جتنے بھی اہم واقعات ہوتے تھے تو ان واقعات کو یہ قلم بند کر کے تاریخ کا حصہ بنا دیتے۔ نعمت اللہ حروی کے جو والد تھے خواجہ حبیب اللہ حروی، تو وہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ان کی کابینہ کے اندر تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو والد اور ان کے بیٹے، یہ دونوں شاہی خاندان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے وابستہ رہتے تھے، اور جتنے بھی اہم واقعات ہوتے تھے یا ان کے پاس جتنا بھی مواد ہوتا تھا تاریخی حوالے سے، علمی حوالے سے، ان تک رسائی جو ہے وہ ان دو شخصیات کی ہوتی تھی۔ تو اس لیے جتنے بھی باقی پشتو کی کتابیں لکھی گئی ہیں یا اردو کی کتابیں لکھی گئی ہیں، یا اگر وہ اردو مورخین نے لکھی ہیں یا پھر پشتون مورخین نے لکھی ہیں، تو ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے ریفر کیا گیا ہے انہی نعمت اللہ حروی کی کتاب مخزن افغانی کو۔ اسی طرح مخزن افغانی کے بعد جیسے میں نے ذکر کیا کئی ساری دوسری کتب لکھی گئی ہیں۔ کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس میں سے مشہور کتاب افضل خان خٹک کی تاریخ مرصع ہے، جو کہ کافی معروف ہے۔ دوسری کتاب خلاصۃ الانصاب جو ہے وہ حافظ رحمت خان کی ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب زرداد خان ناغر کی سولت افغانی ہے، جو کہ کافی معروف ہے، اور بہادر شاہ ظفر صاحب نے اس کا حوالہ بھی اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب شوکت افغانی کی ہے، وہ توزک افغانی کے نام سے ہے۔ تو یہ جتنی بھی کتابوں کا ذکر میں نے کیا ہے، ان تمام کتابوں کا خلاصہ یا ان کے حوالے وہ بہادر شاہ ظفر کاکا خیل نے اپنی کتاب پشتون تاریخ کے آئینے کے اندر بھی دی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ بہت پشاور یونیورسٹی اسلامیہ کالج کی جو لائبریری تھی، سن 2012 میں یہ کتاب پہلی دفعہ مجھے ادھر لائبریری کے اندر نظر آئی، لیکن پھر لکیلی یہ مجھے کچھ 2 ہفتے قبل سکینڈ فارم میں PDF ورژن بھی اس کا مل گیا، کیونکہ یہ کتاب ابھی بہت نایاب ہے اور ایک بہت ضخیم کتاب ہے۔ تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ جو اس کا خلاصہ ہے، اور چونکہ وہ کتاب بذات خود بھی اپنی ایک تحقیق پیش کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ دوسرے کتب کی جو تفصیلات ہے اس کو بھی سامنے لاتی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ان تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ پختون قوم کی تاریخ کے حوالے سے کئی سارے ورژنز ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے معروف اور سب سے مشہور ورژن ہے وہ یہ ہے کہ پختون بنیادی طور پر بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور یہ جتنی کتب کا میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا، ان کتب کے اندر بھی ان کی بنی اسرائیل قوم کے ساتھ لنک ہونے کی جو ہے وہ تفصیلات بتائی گئی ہیں۔
تو شروع کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر لنک کہاں ہوتا ہے. تو جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق علیہ السلام تھا اور ایک کا نام یعقوب علیہ السلام تھا. اور جو اسحاق علیہ السلام تھے یہ موجودہ جو فلسطین ہے یا اسرائیل ہے یا یہ جو علاقہ ہے وہ ادھر ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی سارہ اہلیہ، تو ان کے بیٹے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دوسری جو اہلیہ تھی ہاجرہ، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے. اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو بچپن میں ہی وہ عرب سرزمین یا حجاز کے اندر چھوڑ دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر. تو اس لیے ان کی جو اولاد تھی وہ ساری پھر ادھر عرب سرزمین کے اندر آباد ہوئی، اور پھر ہمارے آخری جو نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی پیدائش بنی اسماعیل میں سے ہوئی ہے. لیکن جو یہ بنی اسرائیل تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، یہ بیت المقدس ہے ادھر ہی وہ رہائش پذیر رہے اور ان کی اولاد جو تھی وہ ادھر آباد ہوئی. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے. اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. لیکن یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام بنیامین تھا. تو بنیامین کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے کہ ان کی کچھ 12ویں پشت کے اندر یا 10ویں پشت کے اندر ایک فرد تھے جن کا نام ساول تھا. اور ساول جو تھے وہ طالوت کے نام سے معروف تھے. طالوت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے شمیول علیہ السلام کے زمانے میں. تو اس دور کے اندر شمیول علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ شمیول علیہ السلام کے حکم پر وہ امالتا ایک علاقہ ہے جہاں وہ 60,000 فوج لے کر ادھر اس علاقے کو فتح کرنے کی نیت سے نکلے. لیکن جو امالتا تھا، امالتا کے بادشاہ کا نام جالوت تھا، اور جالوت ایک بہت زیادہ طاقتور، خود بھی ایک بڑا بہترین جنگجو تھا، اور اس کے ساتھ جو افرادی قوت تھی، جنگجوؤں کی تعداد تھی، وہ بھی طالوت کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. اور ان کے پاس جو جنگ کے ایکوپمنٹس تھے وہ بھی کافی تعداد میں تھے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب طالوت ادھر پہنچ گیا میدان جنگ میں یا امالتا کے قریب، تو جالوت ادھر میدان میں اتر آیا اور اس نے کہا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا جو آ کے میرا سامنا کرے. تو طالوت کو چونکہ اندازہ تھا کہ ان کی فوج تعداد میں بہت کم ہے، کیونکہ وہ 60,000 کے لگ بھگ اپنے ساتھ فوج لے کر گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ فوج میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ طالوت نے اعلان کیا، یا ساول نے اعلان کیا کہ جو بھی شخص جالوت کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لائے گا تو اس کو میں اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا، اور ساتھ ساتھ اس کو اپنی بادشاہت کے اندر بھی شریک کروں گا. مورخین ذکر کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اس کے اوپر لبیک کہی اور وہ میدان میں اترے اور جالوت کو کے سر پر پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیا، اور پھر اس کا سر طالوت کے پاس لے آئے. مورخین آگے ذکر کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو طالوت نے یا ساول نے وعدے کے مطابق داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی نکاح میں دی اور اس کو اپنی بادشاہ کے اندر بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. مورخین جب اس معاملے کو آگے ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بعد میں کچھ ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ طالوت کے محسوس ہوا کہ شاید داؤد علیہ السلام پوری بادشاہت کا کنٹرول ان سے لے لیں گے اور جو بنی اسرائیل کی بادشاہت ہے وہ اکیلے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کیا، یا پھر جب ان کو خطرہ محسوس ہوا تو ان کو کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عوام کی طرف سے ریزسٹنس آئی. کچھ مورخین کہتے ہیں کہ نہیں، طالوت یا ساول کو خود یہ محسوس ہوا کہ اس کو ایک قسم کی ریگریٹ محسوس ہوئی کہ میرا یہ جو اقدام ہے یہ نہ تو میری بادشاہت کے لیے فیوریبل ہے اور نہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ عوام الناس کے اندر مقبول ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر پشیمانی کا اظہار کیا، داؤد علیہ السلام کو واپس بلایا، اور اس کے بعد پھر مورخین ذکر کرتے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اپنے بیٹوں سمیت. اور اس وقت ساول یا طالوت کی 2 بیویاں تھیں، اور وہ 2 بیویاں انہوں نے داؤد علیہ السلام کی حفاظت کے اندر یا ذمہ داری کے اندر دے دی. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں بیویاں تھیں طالوت کی، تو یہ دونوں امید سے تھیں، اور انہوں نے جب وہ جنگ میں گئے تو جنگ کے دوران جو ہے وہ شہید ہو گئے یا اپنے سارے بیٹوں سمیت. لیکن ان کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد داؤد علیہ السلام کی ذمہ داری کے نیچے انہوں نے جو اپنی 2 بیویاں چھوڑی تھی ان دونوں کے بیٹے پیدا ہوئے.
مورخین لکھتے ہیں کہ ان دو بیٹوں میں سے ایک کا نام برخیہ تھا اور ایک کا نام ارمیہ تھا. تو برخیہ جو تھا ان کو داؤد علیہ السلام نے اپنا وزیر اعظم مقرر کر لیا، جبکہ ارمیہ کو انہوں نے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر لیا، یا اپنی جو ان کی فوج تھی اس کا نگران مقرر کر لیا. اور پھر مورخین ذکر کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات پا گئے، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے دوران یہ برخیہ اور ارمیہ بھی وفات پا گئے، لیکن ان دونوں کا ایک ایک بیٹا ہوا. اور برخیہ کے بیٹے کا نام بتایا جاتا ہے کہ آصف نام تھا، اور ارمیہ کے بیٹے کا جو نام مورخین نے لکھا ہے تو ان کا نام افغانہ لکھا ہے. مورخین کے بقول کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی داؤد علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر یا اسی ٹریڈیشن کو مینٹین رکھتے ہوئے یہ جو دو جوان تھے آصف اور افغانہ، ان کو وہی منسٹریز دے دیں جو ان کے والد جو تھے ان کے پاس جو منسٹریز تھی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ برخیہ کے بیٹے آصف کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا، اور ارمیہ کے بیٹے افغانہ کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنا لیا. کچھ مورخین اس طرح بھی ذکر کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا جو ٹاسک دیا تھا وہ بنیادی طور پر افغانہ کو دیا تھا، اور اس لیے بیت المقدس کی تعمیر کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ارمیہ کے بیٹے افغانہ نے کی ہے. مورخین آگے جب اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مختلف قسم کا جو ہے وہ شرک ان کے اندر پھیل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل میں بخت نصر کو مسلط کر دیا. بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کر دیا جو موجودہ بیت المقدس ہے، اور وہاں پر بنی اسرائیل کا بہت بڑے پیمانے پر ان کے اوپر مظالم شروع کر دیے اور قتل عام شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے جو قبائل تھے یہ یروشلم چھوڑ کر کچھ تو حجاز کے اندر یا عرب سرزمین کے اندر منتقل ہوئے یا ادھر انہوں نے پناہ لی، لیکن جو کچھ بنی اسرائیل تھے وہ منتقل ہوئے، اس کو وہ کہا جاتا ہے کہ کوہستان کے علاقوں میں وہ منتقل ہوئے. اور پھر بعد میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں جو حجاز کی طرف گئے تھے تو اس میں بنیادی طور پر آصف کی اولاد تھی زیادہ تر، لیکن جو کوہستان کی طرف گئے تھے تو وہ افغانہ کی اولاد تھی. اور مورخین اس کے بارے میں جو تفصیلات بتاتے ہیں کہ بعد میں کوہستان کی پہاڑیوں میں پناہ لینے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ حملے شروع کر دیے، اور غزنی، کابل اور جو یہ ملحقہ علاقے تھے ان کو قبضہ کرنا شروع کر لیا. مورخین اس کی تفصیلات لکھتے ہیں کہ بعد میں یہ ادھر آباد ہو گئے، کابل، غزنی، ہرات اور ان علاقوں کے اندر جو افغانہ کی اولاد تھی، اور وہاں پر سیٹل ہو گئے. اور بعد میں جب ان کے جو ہیڈ تھے، بڑے تھے افغانہ قوم کے، ان کو کیس کہا جاتا ہے، اور کیس بنیادی طور پر عبرانی زبان کا لفظ ہے. تو خالد بن ولید جو تھے، جو ولید ابن مغیرہ کے بیٹے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ مدینہ میں ہوتے تھے تو انہوں نے ان کیس کو خط لکھا سعودی عرب سے، مدینہ سے، اور ان کو مدینہ آنے کی دعوت دی. تو کیس جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک قافلہ لے کر گئے اپنی قوم کا، اور مدینہ گئے، اور ادھر ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کیس سے تبدیل کر کے عبد الرشید رکھ دیا، یعنی عبرانی زبان سے نام تبدیل کر کے عربی زبان کا نام جو ہے وہ ان کا رکھ دیا. اور اس کے بعد آپ کو جتنی بھی پشتون تاریخ کے اندر جو نام ملتا ہے ان کے قبیلے کے سربراہ کا، وہ کیس عبد الرشید ملتا ہے، کہ کیس عبد الرشید جو ہے وہ ایک کمیٹی یا ایک جرگہ لے کر گئے تھے، اور وہ جرگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے تھے. اچھا، اس میں ایک اور جو دلچسپ مورخین ایک کریکٹر کا ذکر کرتے ہیں وہ خالد بن ولید ہے. اور چونکہ سب کے علم میں ہے کہ وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، ڈر اور دلیر جنگجوؤں میں سے تھے، تو مورخین ذکر کرتے ہیں کہ خالد جو تھے یہ خالدی افغانوں کے قبیلے کے ہیڈ تھے. اور دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے کہ موجودہ جو بنگش قبیلہ ہے تو بنیادی طور پر مورخین لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید جو ہے وہ اس بنگش قبیلے سے تعلق تھا ان کا، یا ان کے وہ ہیڈ مانے جاتے تھے. اس کے بعد کچھ جگہ پہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب مکہ کا غزوہ ہوا تو اس کے اندر بھی کیس عبد الرشید جو ہے وہ بہت دلیری اور بہت بہادری کے ساتھ لڑے. اور اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو لقب دیا وہ بطان کا لقب دیا،
اور بطان جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ بطان کا مطلب، بطان جو ہے اس لکڑی کو کہتے ہیں جو کہ سمندری جہاز بنانے کے اندر جو بیس کے اندر استعمال ہونے والی لکڑی ہوتی ہے، جس کے اوپر باقی جو کشتی ہوتی ہے یا بحری جہاز ہوتا ہے اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو اس بیس والی لکڑی کو بطان کہا جاتا ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیس عبد الرشید کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے دین کا بطان ہوگا، یعنی کہ میرے دین کی جو عمارت ہوگی وہ قیس عبد الرشید کے اوپر کھڑی ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر مورخین لکھتے ہیں کہ قیس عبد الرشید جب چونکہ خالد بن ولید کی دعوت پر وہ مدینہ آئے تھے، تو پھر خالد بن ولید نے اپنی بیٹی سارہ کا نکاح جو ہے وہ قیس عبد الرشید کے ساتھ کرا دیا تھا، اور پھر قیس عبد الرشید واپس مکہ کے غزا کے بعد وہ واپس علاقے کوہستان یا موجودہ افغانستان کے اندر آ گئے، اور ادھر وہ آباد ہو گئے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کاوشیں یا جہاد جو ہے وہ جاری رکھی۔ اچھا، اس میں جو ایک اور دلچسپ بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ پشتو زبان کا اس میں کہاں پر ذکر ملتا ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو قیس عبد الرشید جو ہے وہ عبرانی زبان، قیس کا جو اپنا نام ہے وہ قیس کا لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، پھر یہ جو سارے یروشلم کے اندر جتنی بھی یہ تاریخ ہے یہ ساری عبرانی زبان ہے، اور عبرانی زبان کو انگریزی میں ہیبرو کہا جاتا ہے، اور یہ جو عبرانی زبان ہے یہ موجودہ دنیا کے اندر اور کہیں پر بھی آفیشلی نہیں بولی جاتی، لیکن صرف اسرائیل کے اندر کچھ 25 یا 26 پروفیسرز تھے جنہوں نے اس کے اوپر اسٹڈی کر کے اس کا ریوائول کر دیا تھا۔ تو جو تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو یا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو وہ عربی زبان ہے یا خالد بن ولید کی، یا اگر پھر آپ اسحاق علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام یا ساول طالوت کے دور کی بات کریں یا افغانہ کی مثال کے طور پر بات کریں تو وہ عبرانی زبان ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پشتو زبان کا آغاز جو ہے وہ بنیادی طور پر افغانہ نے کیا تھا، اور افغانہ نے یہ زبان آصف کے ساتھ مل کر ایجاد کی تھی، اور یہ چونکہ ہم نے اس واقعے کے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو دو بھائی تھے، یہ ایک جو تھے افغانہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے سلیمان علیہ السلام کے، اور جو آصف تھے وہ پرائم منسٹر تھے ان کے، یا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتے تھے جو تمام معاملات کو دیکھتے تھے۔ تو عام مجالس کے اندر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسی اس زبان کے اندر یہ بات کرتے تھے تاکہ اس زبان کی جو ہے مجلس کے اندر موجود باقی لوگوں کو صاف انداز کے اندر سمجھ نہ سکے، تو اس لیے افغانہ اور آصف نے مل کر یہ پشتو زبان ایجاد کی تھی تاکہ بھی جتنی بھی راز کی باتیں ہیں یا جتنے بھی اسٹیٹ افیئرز ہیں یا جتنے بھی اسٹیٹ کے سیکرٹس ہیں، وہ اگر پبلک گیدرنگ یا مجمع کے اندر یا مشورے کے وقت سلیمان علیہ السلام کو بتانا مقصود ہوتی تھی تو پھر وہ پشتو زبان کے اندر ان کو بتاتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ پشتو کی شکل ہے یہ بھی بنیادی طور پر عبرانی کی ایک دوسری شکل ہے جو کہ افغانہ اور آصف نے ایجاد کی تھی، لیکن اس میں کچھ یورپی جو مورخین ہیں اور کچھ ایون مشرقی جو مورخین ہیں ان کے بقول کہ جو پشتو زبان ہے یہ عبرانی سے ماخوذ نہیں ہے بلکہ یہ سنسکرت یا آریائی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ اچھا، اس کی جو تفصیلات ہے کہ آیا یہ عبرانی کی ایک دوسری شکل ہے یا یہ سنسکرت یا آریائی زبان ہے، اس کے لیے ہم بہادر شاہ ظفر نے جب اس ورژن کو ایکسپلین کرتے وقت تفصیلات بتائی ہیں تو اس کے اندر ہم اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ آیا پشتو موجودہ جو پشتو ہے بنیادی طور پر یہ عبرانی کی دوسری شکل ہے یا پھر آریائی زبان ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پختون جو قوم ہے یہ اتنی تعداد میں کیسے زیادہ ہے کہ یہ پھر اس میں سے کچھ کوہستان کے اندر آباد ہوئے اور کچھ جو ہے وہ عرب سرزمین میں آباد ہوئے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ آصف کے جو تھے 18 بیٹے تھے اور افغانہ کے 40 بیٹے تھے، تو اس لیے ان کی جو تعداد تھی وہ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے پھر یہ دو گروپس میں تقسیم ہو گئے، ایک حجاز کی طرف چلے گئے تھے عرب سرزمین کی طرف اور ایک جو ہے وہ کوہستان کی طرف چلے گئے تھے۔ اس میں سے کچھ تفصیلات خالد بن ولید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنورسیشنز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے پشتو کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا یا خالد بن ولید کے ساتھ کیا ان کی کنورسیشن ہوئی، لیکن اس کو ایکسپلین کرنے کے اندر ہم اس لیے احتیاط برتیں گے
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو بھی ہم بات منسوب کریں گے تو وہ حدیث کا یا اس کے لیول کا جو ہے وہ وزن رکھے گی، تو اس لیے وہ بات جو کہ جسٹیفائی نہیں ہے اس کو ہم ادھر شامل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بہادر شاہ ظفر کی کتاب پشتون کے تاریخ کے آئینے میں یا پختون دا تاریخ پرانا کے اس کے اندر آپ اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں کہ خالد بن ولید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے پشتو زبان کے حوالے سے کیا کنورسیشن ہوئی۔ لیکن یہ ٹوٹلی جو ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ پختون قوم کی تاریخ کا کون سا ورژن آپ اٹھاتے ہیں اور پھر اس ورژن کے اندر آپ حقائق کو کتنی حد تک تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں پر جو پشتون قوم کی تاریخ کے حوالے سے جو پہلا ورژن ہے کہ یہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہے، وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہادر شاہ ظفر صاحب نے ادھر جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ان تمام کتب کے اندر، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، اور جو باقی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، تو انہوں نے کوشش کی ہے بہادر شاہ ظفر صاحب نے کہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ جو بنی اسرائیل کی جو اس وقت کی کتابیں ہیں مورخین کی یا جو یورپی مورخین ہیں جنہوں نے ان کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو اس کے اندر اس کی تفصیلات دیکھی جائیں اور پھر اس کو تورات کی تعلیمات کے ساتھ بھی لنک کیا جائے، کیونکہ تورات کے اندر کئی سارے واقعات کا ذکر ہے، کئی سارے کریکٹرز کا ذکر ہے جو کہ بنی اسرائیل یا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور اس وقت جو کریکٹرز تھے یا جو تاریخ تھی، جو سینیریو تھا، اس سب کو بیان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہے ان کے مطابق اس ورژن کے اندر، اس پہلے ورژن کے اندر کہ پختون جو ہے بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہے، اس کے کچھ 8-10 پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ایک تفصیلی بحث کی ہے کہ کیوں یہ جو ورژن ہے یہ زیادہ آتھینٹک نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے وجوہات بتائی ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہیں کہ تورات کے اندر افغانہ کریکٹر کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی۔ بہادر شاہ ظفر جب اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طالوت نے یا ساول نے داؤد علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح بالکل نہیں کرایا تھا، اور نہ انہوں نے ان کو بادشاہت کے اندر شامل کیا تھا، بلکہ جنگ سے واپسی پر انہوں نے مکمل طور پر وہ اپنی بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ جو تورات کے اندر تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ طالوت کو اس دن سے ہی شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ میری بادشاہت کے لیے خطرہ ہے، جس وقت انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ جب وہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے جالوت کو قتل کرنے کے بعد اور جنگ جیتنے کے بعد، تو اس وقت جو عوام کی طرف سے نعرے لگ رہے تھے وہ داؤد علیہ السلام کی تعریفوں کے اندر جو ہے وہ نظمیں پڑھی جا رہی تھی، اشعار کہے جا رہے تھے، تو اس لیے طالوت کو پہلے دن سے ہی خطرہ تھا، اور انہوں نے بنا اپنی بیٹی کے شادی کیے جو ہے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور شادی کروانے سے انکار بھی کر دیا، اور بادشاہت کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے مطابق۔ دوسری بات جو وہ اس سٹوری کی جو ویکنس وہ بیان کرتے ہیں، وہ بہادر شاہ ظفر لکھتے ہیں کہ چونکہ داؤد علیہ السلام کو انہوں نے بادشاہت کے اندر شامل نہیں کیا تھا، تو اس لیے اس بات کا بھی جو ہے وہ گمان ختم ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جو 2 بیویاں دی وہ ان کی ذمہ داری کے اندر دے دی یا ان کی حفاظت کے اندر دے دی، اور پھر وہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور جنگ کے اندر شہید ہو گئے، کیونکہ تورات کے اندر یا باقی کتب کے اندر جو بنی اسرائیل کی کتب کے اندر جو تاریخ لکھی گئی ہے اس کے مطابق کہ وہ جنگ کے اندر نہیں گئے تھے، بلکہ داؤد علیہ السلام کو جب انہوں نے انکار کر دیا اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرانے کا، تو داؤد علیہ السلام بصورت مجبوری کی وجہ سے وہ علاقہ چھوڑ کر قریبی علاقوں کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ اسی طرح جو افغانہ کی بیت المقدس کی تعمیر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ذکر ہمیں تورات کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر نہیں ملتا، اور دوسرا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کی یہ تفصیلات بھی نہیں ملتی کہ بخت نصر نے جب یروشلم کے اوپر حملہ کیا تو جو بنی اسرائیل ان کی کچھ اقوام جو ہے وہ حجاز چلی گئی تھی اور کچھ کوہستان چلی گئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی تفصیلات ہمیں ان کتابوں کے اندر نہیں ملتی۔ اسی طرح سے پشتو زبان کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ مورخین اور محققین کا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پر آریائی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، یا اس کا اوریجن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جا کے سنسکرت زبان کے ساتھ ملتا ہے، یا سنسکرت جو ہے اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے، تو اس لیے یہ تاثر کہ چونکہ افغانہ کا کریکٹر جو ہے وہ
تورات کے اندر نہیں ملتا. تو اس لیے پھر یہ بات کہ پشتو زبان جو ہے یہ افغان اور آصف نے ایک سیکرٹ زبان کے طور پر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے ایجاد کی تھی، اس لیے اس بات کے بھی جو ہے وہ امکانات جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. برخیا اور ارمیا جو تھے ان کے حوالے سے جو تفصیلات ہے اس کی بھی جو تفصیلات تورات کے اندر بیان کی گئی ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے جو کہ مورخین نے لکھی ہیں. ہم اس پہلی ویڈیو کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو پہلا ورژن تھا کہ پختون جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور جو پشتو زبان ہے یہ عبرانی زبان کی ایک دوسری شکل ہے. اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ سٹوری بیسیکلی ہے کیا، پھر اس کے اندر ویک پوائنٹس کون سے ہیں، اسٹرانگ پوائنٹ کون سے ہے، اور یہ ورژن کتنی کتب کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اور پہلی کتاب کنہوں نے لکھی ہے، اور پھر جو ابھی آخری کتاب کا میں نے حوالہ کیا تھا بہادر شاہ ظفر کی پختون دا تاریخ پرانا کے، تو اس کا جو اس کے حوالے سے جو ایسپیکٹ ہے یا جو ورژن وہ بتاتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. پختون قوم کی تاریخ کے حوالے سے جو دوسرے ورژنز ہیں کہ بیسیکلی یہ قوم کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کی بنیادی تاریخ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بہادر شاہ ظفر کی کتاب جو ہے ان کا جو دوسرا ورژن ہے وہ ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیوز کے اندر تفصیل کے ساتھ لائیں گے.